علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں فرمائی. ایک حدیث اور آتی فرمائی اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. ان میں سے ایک فرمایا کہ صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان، اور فرصت کو مشغولی کے آنے سے پہلے غنیمت جان، اور مالداری کو، یہ بھی بہت بڑی نعمت، فقر محتاجی کے آنے سے پہلے غنیمت جان، اور جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے کوئی بیماری نہ بھی ہو، کچھ بھی نہ. بڑھاپا خود ایسی ایک بیماری ہے کہ انسان جو جوانی میں کام کر سکتا ہے دین کے عبادات، وہ بڑھاپے میں ضعف کمزوری میں نہیں کر پاتا. تو اس کو خصوصیت ذکر کی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. اور آخری چیز ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. موت کے بعد کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، موت کے بعد جو کچھ کرے نہیں کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک قبرستان آیا. آپ گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے بھی سوار ہو گئے. لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کسی بزرگ کی ہے، کسی بہت ہی اہم آدمی کی یہ قبر ہے کہ آپ نے یہاں اتر کر جو ہے نماز پڑھی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک عام قبر ہے. اس قبر کو دیکھتی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قبر والا اس بات پر افسوس کر رہا ہے، اس بات پر افسوس کر رہا ہے کہ زندگی میں 2 رکعت نماز اور پڑھ لیتا تو مجھے یہاں اس کا کتنا نفع ہوتا، لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا. یہ حدیث جیسی مجھے ذہن میں آئی قبر کو دیکھتے ہی، تو میں نے کہا اس کے بعد تو مہلت نہیں، اس کے بعد تو وقت نہیں، کہ عمل اس کا جتنا کر لے کوئی قابل قبول نہیں، کوئی اس پر اجر. میرے پاس تو وقت ہے، تو میں نے اتر کر کیا کر لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کی اس حسرت اور افسوس کو یاد کرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں کہ جو اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس زندگی کے لمحات سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد کہے گا کہ اللہ ہمیں مہلت دے دے، ہم دنیا میں جائیں گے نیکی کریں گے. کہے گا دنیا میں جائیں گے ہم نیکی کریں گے، ہمیں دوبارہ بھیج دیں، تھوڑی مہلت دے دیں. قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ یہ مہلت ہے، اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا. نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا. ہم نے تمہیں اتنی زندگی مہلت دی، اور پھر صرف زندگی نہیں دی، 50 سال ہو، 60 ہو، 70 سال ہو، 100 ہو، یہ زندگی نہیں دی. وجاءکم النذیر، اور ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا، سمجھانے والا بھی بھیجا. انبیاء آئے، صحابہ، تابعین، طب تابعین آئے، علماء، فقہاء، محدثین آئے، اولیاء اللہ آئے، ان کے نائبین جو بھی ہوں، ہر زمانے میں ہر وقت بتاتے رہے، ڈراتے رہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نقل کر کے جنت و جہنم کو اور قبر کو، حساب و کتاب کو ڈرانے والا بھی آیا، متوجہ کرنے بھی آیا. لیکن وہی بات ہے کہ اکثریت غفلت میں پڑی. ان 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانے، اس پر دھیان نہیں. ان 2 چیزوں کو، صحت اور فراغ کو استعمال میں لائیں، آخرت کے کام میں استعمال کریں. غفلت میں پڑے رہے، اور جب سر سے پانی گزر گیا تو افسوس کر رہے، اور جب چڑیا کھیت چگ گئی تو پھر افسوس کر رہے. تو یہ افسوس انسان کا کام نہیں. مرنے کے بعد تو آنکھ ہر ایک کی کھل جاتی ہے، لیکن اس آنکھ کا کھلنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی کام. اس زندگی میں آنکھ کھولے، دل کی آنکھ کھولے، اور بات کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد ان ایام کو، ان لمحات کو، لحظات کو غنیمت جانے اور اس کو نیکی کے کام میں لگائے. غنیمت جاننے کا مطلب ہی یہی، ان نعمتوں کی قدر کرنے کی بات ہی یہی ہے کہ نیکی کے کام میں لگائے، نیکی کے کام میں لگائے. ذکر میں، اذکار میں، تلاوت میں، نمازوں میں، نوافل میں، صدقہ خیرات میں، دین کے اور کام میں، رفاعی کام میں، دین کے جو اور بڑے بڑے کام ہوں اس میں، یہ دین کے ان میں لگائے. یہ مقصد ہے.
کیونکہ یہی آخرت میں کام آنے والے. اور دنیاوی اگر کام بھی ہو تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو اور دین کے جذبے اور صحیح نیت کے ساتھ ہوں، تو وہ دنیاوی کام بھی اس کے لیے آخرت کو سنوارنے والے، آخرت کو بنانے والے، آخرت کو بنانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی ہمیں مہلت بھی دی جس میں نصیحت حاصل کر سکتے تھے.